Like, share and subscribe for more videos. ईमान और इताअत। इताअत के लिए इल्म और यकीन की ज़रूरत, ईमान की तारीफ, इल्म हासिल होने का ज़रिया, ईमान बिलगैब। इताअत के लिए इल्म और यकीन की ज़रूरत। पिछले बाब में तुमको मालूम हो चुका है कि इस्लाम दरअसल परवरदिगार की इताअत का नाम है। अब हम बताना चाहते हैं कि इंसान अल्लाह ताला की इताअत उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक उसे चंद बातों का इल्म न हो और वो इल्म यकीन की हद तक पहुंचा हुआ ना हो। सबसे पहले तो इंसान को खुदा की हस्ती का पूरा पूरा यकीन होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे यही यकीन न हो कि खुदा है तो उसकी वो इताअत कैसे करेगा। उसके साथ खुदा की सिफात का इल्म भी जरूरी है। जिस शख्स को ये मालूम न हो कि खुदा एक है और खुदाई में कोई शरीक नहीं, वो दूसरों के सामने सर झुकाने और हाथ फैलाने से क्यों कर बच सकता है। जिस शख्स को इस बात का यकीन न हो कि खुदा सब कुछ देखने और सुनने वाला है और हर चीज की खबर रखता है, वो अपने आप को खुदा की नाफरमानी से कैसे रोक सकता है। इस बात पर जब तुम गौर करोगे तो तुमको मालूम होगा कि ख्यालात और अखलाक और अमाल में इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए इंसान में जिन सिफात का होना जरूरी है, वो सिफात उस वक्त तक पैदा नहीं हो सकती जब तक कि उसको खुदा की सिफात का ठीक ठीक इल्म न हो, और ये इल्म भी महज जान लेने की हद तक न रहे, बल्कि उसको यकीन के साथ दिल में बैठ जाना चाहिए, ताकि इंसान का दिल उसके मुखालिफ ख्यालात और उसकी जिंदगी इस इल्म के खिलाफ अमल करने से महफूज रहे। इसके बाद इंसान को यह भी मालूम होना चाहिए कि खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने का सही तरीका क्या है, किस बात को खुदा पसंद करता है ताकि उसे इख्तियार किया जाए और किस बात को खुदा नापसंद करता है ताकि उससे परहेज किया जाए। इस गर्ज के लिए जरूरी है कि इंसान को खुदाई कानून और खुदाई ज़ाब्ते से पूरी वाकिफियत हो, इसके मुतालिक वो पूरा यकीन रखता हो कि यही खुदाई कानून और खुदाई ज़ाब्ता है और इसकी पैरवी से खुदा की खुशनुदी हासिल हो सकती है। क्योंकि अगर इसको सिरे से इल्म ही ना हो तो वो इताअत किस चीज की करेगा। और अगर इल्म तो हो लेकिन पूरा यकीन न हो या दिल में ये ख्याल हो कि इस कानून और इस ज़ाब्ते के सिवा दूसरा कानून और ज़ाब्ता भी दुरुस्त हो सकता है, तो उसकी ठीक ठीक पाबंदी कैसे कर सकता है। फिर इंसान को यह भी मालूम होना चाहिए कि खुदा की मर्जी के खिलाफ चलने और उसके पसंद किए हुए ज़ाब्ते की इताअत ना करने का अंजाम क्या है और उसकी फर्माबरदारी करने का इनाम क्या है। इस गर्ज के लिए जरूरी है कि उसे आखिरत की जिंदगी का, खुदा की अदालत में पेश होने का, नाफरमानी की सजा पाने का और फर्माबरदारी पर इनाम पाने का पूरा पूरा इल्म और यकीन हो। जो शख्स आखिरत की जिंदगी से नावाकिफ है, वो इताअत और नाफरमानी दोनों को बेनतीजा समझता है। इसका ख्याल तो यह है कि आखिर में इताअत करने वाला और ना करने वाला दोनों बराबर ही रहेंगे, क्योंकि दोनों खाक हो जाएंगे। फिर उससे क्यों कर उम्मीद की जा सकती है कि वो इताअत की पाबंदियां और तकलीफें बर्दाश्त करना कबूल करेगा और उन गुनाहों से परहेज करेगा जिनसे इस दुनिया में कोई नुकसान पहुंचने का इसको अंदेशा नहीं है। ऐसे अकीदे के साथ इंसान खुदाई कानून का कभी मुते नहीं हो सकता। इसी तरह वो शख्स भी इताअत में साबित कदम नहीं हो सकता जिसे आखिरत की जिंदगी और खुदाई अदालत की पेशी का इल्म तो है मगर यकीन नहीं। इसलिए कि शक और तरद्दुद के साथ इंसान किसी बात पर जम नहीं सकता। तुम एक काम को दिल लगाकर उसी वक्त कर सकोगे जब तुमको यकीन हो कि ये काम फायदा बख्श है, और दूसरे काम से परहेज करने में भी वो उसी वक्त मुस्तकिल रह सकते हो जब तुम्हें पूरा यकीन हो कि ये काम नुकसानदेह है। लिहाजा मालूम हुआ कि एक तरीके की पैरवी करने के लिए उसके अंजाम और नतीजे का इल्म होना भी जरूरी है, और ये इल्म ऐसा होना चाहिए जो यकीन की हद तक पहुंचा हुआ हो। ईमान की तारीफ। ऊपर के बयान में जिस चीज को हमने इल्म और यकीन से ताबीर किया है, उसी का नाम ईमान है। ईमान के माने जानने और मानने के हैं। जो शख्स खुदा की वहदानियत और उसकी हकीकी सिफात और उसके कानून और उसकी जजा और सजा को जानता हो और दिल से उस पर यकीन रखता हो, उसको मोमिन कहते हैं। और ईमान का नतीजा यह है कि इंसान मुस्लिम यानी खुदा का मुती और फर्मा बरदार हो जाता है। ईमान की इस तारीफ से तुम खुद समझ सकते हो कि ईमान के बगैर कोई इंसान मुस्लिम नहीं हो सकता। इस्लाम और ईमान का ताल्लुक वही है जैसे दरख्त का ताल्लुक बीज से होता है। बीज के बगैर तो दरख्त पैदा ही नहीं होता। अलबत्ता हो सकता है कि जमीन में बीज बोया जाए मगर जमीन खराब होने की वजह से या आबो हवा अच्छी ना मिलने की वजह से दरख्त नाकिस निकले। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स सिरे से ईमान ही न रखता हो तो यह किसी तरह मुमकिन नहीं कि वो मुस्लिम हो।
البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان ہو مگر اپنے ارادے کی کمزوری یا ناقص تعلیم و تربیت اور بری صحبت کے اثر سے وہ پورا اور پکا مسلمان نہ ہو۔ ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام انسانوں کے 4 درجے ہیں۔ ایک وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان انہیں خدا کے احکام کا پورا مطیع بناتا ہے، جس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے اس سے وہ اس طرح بچتے ہیں جیسے کوئی شخص آگ کو ہاتھ لگانے سے بچتا ہو، اور جس بات کو خدا پسند کرتا ہے وہ اس کو ایسے شوق سے کرتے ہیں جیسے کوئی شخص دولت کمانے کے لیے شوق سے کام کرتا ہے۔ یہ اصلی مسلمان ہیں۔ دوسرے وہ جو ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کا ایمان اتنا طاقتور نہیں کہ انہیں پوری طرح خدا کا فرما بردار بنا دے۔ یہ اگرچہ کمتر درجے کے لوگ ہیں لیکن بہرحال مسلم ہیں۔ یہ اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اپنے جرم کے لحاظ سے اس کی سزا کے مستحق ہیں، مگر ان کی حیثیت مجرم کی ہے، باغی کی نہیں، اس لیے کہ یہ بادشاہ کو بادشاہ مانتے ہیں اور اس کے قانون کو قانون تسلیم کرتے ہیں۔ تیسرے وہ جو ایمان نہیں رکھتے مگر بظاہر ایسے عمل کرتے ہیں جو خدائی قانون کے مطابق نظر آتے ہیں، یہ دراصل باغی ہیں۔ ان کا ظاہری نیک عمل حقیقت میں خدا کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، اس لیے اس کو کچھ اعتبار نہیں۔ ان کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا اور اس کے قانون کو قانون ہی تسلیم نہیں کرتا۔ یہ شخص اگر بظاہر ایسا عمل کر رہا ہو جو قانون کے خلاف نہ ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص بادشاہ کا وفادار اور اس کے قانون کا پیرو ہے، اس کا شمار تو بہرحال باغیوں ہی میں ہوگا۔ چوتھے وہ جو ایمان بھی نہیں رکھتے اور عمل کے لحاظ سے بھی شریر اور بدکار ہیں۔ یہ سب سے بدتر درجے کے لوگ ہیں کیونکہ یہ باغی بھی ہیں اور مفسد بھی۔ انسانی طبقوں کی اس تقسیم سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ایمان ہی پر دراصل انسان کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اسلام خواہ وہ کامل ہو یا ناقص صرف ایمان کے بیج سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں ایمان نہ ہوگا وہاں ایمان کی جگہ کفر ہوگا، جس کے دوسرے معنی خدا سے بغاوت کے ہیں، خواہ وہ بدتر درجے کی بغاوت ہو یا کمتر درجے کی۔ علم حاصل ہونے کے ذریعے اطاعت کے لیے ایمان کی ضرورت تو معلوم ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کی صفات اور اس کے پسندیدہ قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق صحیح علم جس پر یقین کیا جا سکے کس ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ کائنات میں ہر طرف خدا کی کاریگری کے آثار پھیلے ہوئے ہیں جو اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اس کارخانے کو ایک ہی کاریگر نے بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ ان آثار میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے جلوے نظر آتے ہیں، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا رحم، اس کی پروردگاری، اس کا قہر۔ الغرض کون سی صفت ہے جس کی شان اس کے کاموں میں نمایاں نہیں ہے؟ مگر انسان کی عقل اور اس کی قابلیت نے ان چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے میں اکثر غلطی کی ہے۔ یہ سب آثار آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اور ان کے باوجود کسی نے کہا خدا 2 ہیں اور کسی نے کہا خدا 3 ہیں، کسی نے بے شمار خدا مان لیے، کسی نے خدائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کہا ایک بارش کا خدا ہے، ایک ہوا کا خدا ہے، ایک آگ کا خدا ہے۔ الغرض ایک قوت کے الگ الگ خدا ہیں اور ایک خدا ان سب کا سردار ہے۔ اس طرح خدا کی صفات کو سمجھنے میں لوگوں کی عقل نے بہت دھوکے کھائے ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ آخرت کی زندگی کے متعلق بھی لوگوں نے بہت سے غلط خیالات قائم کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ انسان مر کر مٹی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کسی نے کہا کہ انسان بار بار اسی دنیا میں جنم لے گا اور اپنے اعمال کی سزا یا جزا پائے گا۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے قانون کی پابندی ضروری ہے، اس کو تو خود اپنی عقل سے بنانا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ اگر انسان بہت صحیح عقل رکھتا ہو اور اس کی علمی قابلیت نہایت اعلیٰ درجے کی ہو تب بھی سال ہا سال کے تجربے اور غور و خوض کے بعد کسی حد تک ان باتوں کے متعلق رائے قائم کر سکے گا، اور پھر بھی اس کو کامل یقین نہ ہوگا کہ اس نے پورا حق معلوم کر لیا ہے۔ اگرچہ علم اور عقل کا پورا امتحان تو اسی طرح ہو سکتا تھا کہ انسان کو بغیر کسی ہدایت کے چھوڑ دیا جاتا، پھر جو لوگ اپنی کوشش اور قابلیت سے حق اور صداقت تک پہنچ جاتے وہی کامیاب ہوتے اور جو نہ پہنچتے وہ ناکام رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے سخت امتحان میں نہیں ڈالا۔ اس نے اپنی مہربانی سے خود انسانوں ہی میں سے ایسے انسان پیدا کیے جن کو اپنی صفات کا صحیح علم دیا اور وہ طریقہ بھی بتایا جس سے انسان دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔
آخرت کی زندگی کے متعلق بھی صحیح واقفیت بخشی اور ان کی ہدایت کی کہ دوسرے انسانوں کو یہ علم پہنچا دیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جس ذریعے سے خدا نے ان کو علم دیا ہے اس کا نام وحی ہے، اور جس کتاب میں ان کو یہ علم دیا ہے اس کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اب انسان کی عقل اور اس کی قابلیت کا امتحان اس میں ہے کہ وہ پیغمبر کی پاک زندگی کو دیکھے اور اس کی اعلیٰ تعلیم پر غور کرنے کے بعد اس پر ایمان لاتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ حق شناس اور حق پرست ہے تو سچی بات اور سچے انسان کی تعلیم کو مان لے گا اور امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس نے نہ مانا تو انکار کے معنی یہی ہوں گے کہ اس نے حق اور صداقت کو قبول کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو دی ہے۔ یہ انکار اس کو امتحان میں ناکام کر دے گا، اور خدا اور اس کے قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق وہ کبھی کوئی صحیح علم حاصل نہ کر سکے گا۔ ایمان بالغیب۔ دیکھو، جب تم کو کسی چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا تو علم رکھنے والے کو تلاش کرتے ہو اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہو۔ تم بیمار ہوتے ہو تو خود علاج نہیں کر لیتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ ڈاکٹر کا سند یافتہ ہونا، اس کا تجربہ کار ہونا، اس کے ہاتھ سے بہت سے مریضوں کا شفا یاب ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے تم ایمان لے آتے ہو کہ تمہارے علاج کے لیے جس لیاقت کی ضرورت ہے وہ اس ڈاکٹر میں موجود ہے۔ اسی ایمان کی بنا پر وہ جس دوا کو جس طریقے سے استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے اس کو تم استعمال کرتے ہو، اور جس چیز سے پرہیز کا حکم کرتا ہے اس سے پرہیز کرتے ہو۔ اسی طرح قانون کے معاملے میں تم وکیل پر ایمان لاتے ہو اور اس کی اطاعت کرتے ہو، تعلیم کے مسئلے میں استاد پر ایمان لاتے ہو اور وہ جو کچھ تمہیں بتاتا ہے اس کو مانتے چلے جاتے ہو۔ تمہیں کہیں جانا ہو اور راستہ معلوم نہ ہو تو کسی واقف کار پر ایمان لاتے ہو، جو راستہ وہ تمہیں بتاتا ہے اسی پر چلتے ہو۔ الغرض دنیا کے ہر معاملے میں تم کو واقفیت اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی جاننے والے آدمی پر ایمان لانا پڑتا ہے اور اس کی اطاعت کرنے پر تم مجبور ہوتے ہو۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ تم کو معلوم نہیں اس کا علم جاننے والے سے حاصل کرو اور اس پر یقین کر لو۔ خداوند تعالی کی ذات و صفات سے تم واقف نہیں ہو۔ تم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے فرشتے اس کے حکم کے ماتحت تمام عالم کا کام کر رہے ہیں اور تم کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ تم کو یہ بھی خبر نہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تم کو آخرت کی زندگی کا بھی صحیح حال معلوم نہیں۔ ان سب باتوں کا علم تو تم کو ایک انسان سے حاصل ہوتا ہے جس کی صداقت، راست بازی، خدا ترسی، نہایت پاک زندگی اور نہایت حکیمانہ باتوں کو دیکھ کر تم تسلیم کرتے ہو کہ جو کچھ وہ کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ اس کی سب باتیں یقین لانے کے قابل ہیں۔ یہی ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر کے سوا کسی اور ذریعے سے تم کو صحیح علم حاصل ہو نہیں سکتا، اور صحیح علم کے بغیر تم اسلام کے طریقے پر ٹھیک ٹھیک چل نہیں سکتے۔ Like, share and subscribe for more videos.